السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لرننگ ٹرکس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ قواعد کا ہم نے کہاوت کا حصہ لیا ہے۔ اس کا پہلا حصہ 8ویں سے 12ویں جماعت کے لیے تیار کردہ عبدالخالق سر۔ کہاوت نمبر 1، اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، جس کا معنی و مطلب ہے گھمنڈی آدمی کا غرور ختم ہونا۔ یہ کہاوت اس وقت کہی جاتی ہے جب کوئی گھمنڈی آدمی ہوتا ہے، اس کا غرور ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی پہاڑ اور اونٹ کی مناسبت سے سمجھایا گیا ہے کہ اونٹ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے۔ جب وہ پہاڑ کے پاس پہنچتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے سے بڑا بھی کوئی ہے۔ تو اسی طریقے سے گھمنڈی آدمی اپنے آپ کو غرور اور گھمنڈ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، لیکن جب وہ اپنے سے زیادہ کو امیر کو دیکھتا ہے، اپنے سے زیادہ مالدار کو دیکھتا ہے تو اس کا گھمنڈ ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، جس کا مطلب ہے ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں پھنسنا۔ یعنی وہ ایک مصیبت سے نکلتا ہے تو دوسری مصیبت میں پھنس جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ تیسری کہاوت، ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی، جس کا مطلب ہے لڑائی کی ذمہ داری صرف ایک پر نہیں ہوتی۔ جس طریقے سے ایک ہاتھ سے تالی نہیں بج سکتی، تجربے کی بات ہے، اس طریقے سے کسی ایک لڑائی کی ذمہ داری کسی ایک پر نہیں ہوتی، اس میں کچھ نہ کچھ دونوں کا حصہ ہوتا ہے، کم یا زیادہ۔ چوتھا، اندھے کے آگے رونا اپنی آنکھیں کھونا۔ اس میں کہاوت اس طریقے سے بھی ہوتی ہے کہ اندھے کے آگے روئے اپنے نین کھوئے۔ تو دونوں کے معنی اور مفہوم ایک ہی ہے قریب قریب۔ بے وقوف کو نصیحت کرنے سے کیا فائدہ؟ یعنی جس طریقے سے اندھے کے آگے ہم کتنا بھی کچھ بھی کہے بولے، اس کے لیے سب اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کوئی اس کو فائدہ نہیں۔ اسی طریقے سے بے وقوف آدمی کو نصیحت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس طریقے سے یہ کہاوت کا استعمال ہوتا ہے۔ پانچویں کہاوت، آم کے آم گٹلیوں کے دام، یعنی دوہرا فائدہ، یعنی فائدہ ہی فائدہ ہو۔ جس آدمی کو ہر طریقے سے ہر جگہ سے منافع ہو رہا ہے تو اس جگہ ہم اس کہاوت کا استعمال کرتے ہیں کہ آم کے آم اور گٹلیوں کے دام۔ چھٹی کہاوت ہے، اونچی دکان پھیکا پکوان، جس کا مطلب ہے صرف نام ہی نام ہے، کام نہیں۔ یعنی نام تو بڑا اچھا ہے دکان کا، لیکن اس کے اندر پکانے کی کوئی چیز نہیں۔ اسی مناسبت سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ کوئی آدمی نام کا بڑا ہوتا ہے لیکن کام کا بڑا نہیں ہوتا، صرف نام بڑے ہوتے لیکن کام کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے یہ کہاوت استعمال کی جاتی ہے۔ کہاوت نمبر 7، آگے کنواں پیچھے کھائی، یعنی اس کا مطلب ہے ہر طرف سے مشکل اور خطرات کا سامنا۔ جب آدمی کو چاروں طرف سے مشکلات نظر آتی ہے، اس وقت یہ کہاوت کہتے آگے کنواں پیچھے کھائی، یعنی ہر طرف سے مصیبت اور پریشانی۔ بھینس کے آگے بین بجانا، تو اس کا مطلب ہے بے وقوف کے سامنے عقل کی باتیں کرنا۔ تو یہاں پر جس طریقے سے بھینس کے آگے بین بجانے سے بھینس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، اسی طریقے سے کسی بھی بے وقوف آدمی کے سامنے کتنی بھی سمجھداری کی بات کر اس کا اثر نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ کہاوت کہی جاتی ہے بھینس کے آگے بین بجانا۔ کہاوت نمبر 9، اپنی گلی میں کتا بھی شیر ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے اپنے گھر میں کمزور بھی طاقتور ہوتا ہے۔ یعنی اپنے علاقے اپنے محلے میں کوئی بھی شیر ہوتا ہے، بہادری کی بات کرتا ہے، لیکن جب اپنے علاقے سے اپنے بستی سے الگ ہٹتا ہے، محلے سے الگ ہٹتا ہے تو وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو اپنے علاقے میں شیر ہوتا ہے اور باہر جو ہے اس کی دال نہیں گلتی۔ 10ویں کہاوت، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یعنی قصور اپنا ہونے کے باوجود دوسرے کو برا بھلا کہنا۔ یعنی
غلطی اپنی ہے، اس کے باوجود بھی وہ دوسرے کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو اس وقت یہ کہاوت استعمال ہوتی ہے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ کہاوت نمبر 11، بکرے کی ماں کب تک خیر منائیں گی؟ یعنی برے کام یا کمزوری ظاہر ہو کر ہی رہتی ہے، یعنی انسان کی جو برے کام ہے یا اس کے اندر کی جو کمزوری ہے وہ کبھی نہ کبھی ظاہر ہو کر ہی رہتی ہے، تو اسی لیے یہ کہاوت کہی جاتی ہے کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائیں گی۔ کہاوت نمبر 12، بد اچھا بدنام برا۔ اس کا مطلب ہے بدنام ہونا برے کام کرنے سے بھی زیادہ خراب ہے، یعنی انسان بری صحبت میں رہنے کی وجہ سے یا ایک بار بدنام ہو جاتا ہے تو اس بدنام ہونے کے بعد وہ کام نہیں کرنے کے باوجود بھی اسے اسی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اسی لیے بد اچھا بدنام برا۔ یعنی کہاوت نمبر 13، آ بیل مجھے مار، یعنی جان بوجھ کر لڑائی مول لینا، جان بوجھ کر اپنے اوپر لڑائی مول لینا، یعنی آ بیل، اس کے لیے کہاوت استعمال ہوتی ہے آ بیل مجھے مار۔ کہاوت نمبر 14، ایک حمام میں سب ننگے، یعنی سب ایک قماش اور فطرت کے لوگ، یعنی سب ایک جیسے لوگ ہوتے ہیں، تو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جو برے لوگوں کی صحبت ہوتی ہے، برے لوگوں کا جو جھنڈ ہوتا ہے، برے لوگوں کی جو انجمنیں ہوتی ہے جہاں پہ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تو اس میں یہ استعمال ہوتا ہے ایک حمام میں سب ننگے، اس میں سبھی کا شامل شمار ہو جاتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل لرننگ ٹرکس کو سبسکرائب کریں۔